تھے اور بعض کو لوہے کے آرمرز پہنا کر، زرہیں پہنا کر اور دھوپ میں ڈال دیا کرتے تھے. کیا حال ہوتا ہوگا. کنیزوں پر بھی شدید مظالم ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ہی غلاموں کو اور کتنی ہی کنیزوں کو خرید کر انہوں نے آزاد کیا. بہت پیسے والے تھے اور یہ ساری دولت انہوں نے اسلام کے راستے میں لگا دی اور کھپا دی. کتنوں ہی کو انہوں نے اس ظلم سے نجات دی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے. مشرکین ان کے سر کے بال نوچتے تھے. ایک بال تو اپنا نوچیں تو پتہ چلے کتنی تکلیف ہوتی ہے. کئی بار دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر پتھر اوپر سے رکھ دیا کرتے تھے اور ایک بار نہیں، ریپیٹڈلی انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اب جب انسان ایسے واقعات پڑھتا ہے تو یقیناً وہ حیران ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا فیکٹرز تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا ثابت قدم رکھا. دم نہیں رہ جاتے ہم یہ سب کچھ پڑھ کر. اور معجزانہ حد تک مسلمان اپنے ایمان پر ڈٹے رہے. تو کچھ فیکٹرز ہم تھوڑے سے ڈسکس کرتے ہیں. پہلا تو یہ کہ اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے. وہ پہچان گئے تھے کہ اللہ کیا ہستی ہے، کس کی اطاعت کر رہے ہیں، کتنا عزت کا مقام ہے ان کے لیے کہ اپنے اس رب کے لیے مشکلات اٹھا رہے ہیں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری خاطر برا بنتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی محبت کا جذبہ ابھرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالی میری خاطر یہ لوگوں کی نظروں میں برا بن رہا ہے، لوگ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس لیے کہ یہ میری خاطر کھڑا ہو گیا. ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کتنی قدر ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ جب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ کتنی قدر کرتا ہوگا، اللہ کو کیسا ٹوٹ کے پیار آتا ہوگا، اور اللہ کیا کچھ ان کو دے گا اور کیا کچھ ان کو نوازے گا. اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے احادیث میں کہ ان کو ایک ڈبکی صرف جنت کے ماحول میں دی جائے گی. اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو سوائے راحت کے اور کچھ نہیں دیکھا. یہ اونٹوں کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا اور اس طرح کوئلوں پر لٹایا جانا سب بھول جائیں گے، ان کو یاد ہی نہیں رہے گا یہ سب کچھ ہوا تھا. اور وہ تو پھر خالدین فیہا والی جگہ ہے نا، وہ تو ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ایک ڈبکی میں جب یہ حال ہوگا تو کہاں پھر ہمیشہ کی زندگی کا مزہ. ایک تو یہ بات کہ ان کو آخرت پر پختہ یقین، جنت اور دوزخ کو وہ ایسے مانتے تھے جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کوئی چیز مان لے. عین الیقین کی حد تک ان کا یقین پختہ تھا. اور یہ ریپیٹڈلی قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے. اسی لیے آیا رتل القرآن ترتیلا کہ آپ قرآن کو پڑھتے جائیے. وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے. قرآن سے انسان ذرا دور ہٹتا ہے تو بعض دفعہ انسان کا اپنا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں. شیطان جھٹ وسوسے ڈالنے لگتا ہے دل میں اس طرح سے. آخرت کے یقین نے ہر تکلیف، ہر مشکل کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان کر دیا تھا. اس کے ساتھ جو بہت بڑا فیکٹر تھا وہ تھا ایک بہترین رہنما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود. دل جو تھے وہ ان کی طرف کھچے چلے آتے تھے. دوستوں کے دوست تھے، بہترین بزرگ تھے، بہترین ساتھی تھے. صحابہ میں سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں. ہر ایک کو اس طرح اہمیت دیا کرتے تھے. اور نبی کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو. واقعی ایک ایک سے وہ اسی طرح محبت کرتے تھے. بزرگوں کی عزت اور بچوں پر شفقت، بچوں پر مہربانی. مسلم میں حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر جانے کو نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ نکلا. سامنے کچھ بچے آئے، آپ نے ہر بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر، میرے چیک پر بھی آپ نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا.
میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے کسی عطرساز کے ڈبے سے نکالا ہو. اتنا ٹھنڈا. اب دیکھیں نا وہ تپتی ہوئی گرمی مکے کی اور اس میں کوئی ٹھنڈا ہاتھ کسی کا لگے آ کر, کتنی فرحت بخش چیز ہوگی نا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نہ عنبر نہ مشک اور نہ کوئی خوشبو ایسی سونگھی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو ہو. اتنا آپ کے جسم ایک مہکتا رہتا تھا. یہ چیزیں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں انسان کی طرف. اور وہ کہتے ہیں میں نے نہ دیباج نہ حریر اور نہ کوئی چیز ایسی نرم چھوئی جیسی نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم میں تھی. اتنی سافٹنس تھی آپ کے ٹچ میں, آپ کے جسم میں. جو بات کرنے کا طریقہ تھا ایسا جیسے کہ موتیوں کی لڑی ہوتی ہے. بہت آپ جامع بات فرمایا کرتے تھے, نہ ایسا کہ سننے والا اکتا جائے سن سن کر, اور نہ اتنی مختصر بات ہوتی تھی کہ اب سننے والا سوچتا ہی رہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بہت جامع بات کرتے تھے. رفتار ایسی ہوتی تھی کہ چاہے تو کوئی گن لے کہ آپ نے کتنے الفاظ بولے, ٹھہر ٹھہر کر آپ بولتے تھے. کوئی اہم بات ہوتی تھی اس کو 3 دفعہ دہرا دیا کرتے تھے. لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا آپ سے مل کر کہ جس حلیے میں جس نے آپ کو دیکھا, بعض دفعہ انہوں نے عمر بھر وہی حلیہ اختیار کیے رکھا. کچھ لوگ آپ سے ایک دفعہ اس حال میں ملے کہ آپ کے کرتے کا بٹن اوپر کا کھلا ہوا تھا, تو انہوں نے عمر بھر اپنے کرتے کا بٹن نہیں لگایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو ان کا اس طرح اوپر سے بٹن تو نہیں ہوگا, جو بھی چیز ہوتی تھی کلاسپ یا کچھ بھی آپ کہہ لیجئے, یہ ان کی دیوانہ وار عقیدت کا حال ہو جایا کرتا تھا. ہر چیز کو آپ کے وہ اپنا سٹائل بنا لیتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی کا. یہ جنگل میں رہا کرتے تھے, یعنی شہر میں نہیں رہتے تھے, جنگل کے رہنے والے تھے. جب حضور سے ملنے آتے تھے تو جو بھی ان کی اپنی سبزی اور ترکاری وغیرہ ہوتی تھی یہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے. حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ ظاہر ہمارا جنگل ہے. ایک بے تکلفی بھی تھی, بہت اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ نہیں رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص ہوتا ہے نا کہ جو اپنا روب ڈالنا چاہتا ہے تو وہ بہت فاصلہ رکھتا ہے لوگوں سے, مزاج کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی رکھتا ہے تاکہ لوگوں پر روب پڑے. حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا, بہت شگفتگی تھی آپ کے مزاج میں, بہت قربت اور بہت اپنائیت. صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے تو جس بات پر صحابہ ہنستے تھے آپ بھی تبسم فرماتے تھے. یہ نہیں کہ وہ لوگ ہنس رہے ہیں اور آپ بالکل سیریس بیٹھے ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ یہ کون سی ہنسنے کی بات ہے. جب مسلمان کھانے پینے کا تذکرہ کرتے تھے آپ بھی کھانے پینے کا تذکرہ کرتے تھے. کسی بات پر حیرت کرتے تھے آپ بھی اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے تھے. انہی کے ساتھ بالکل گھل مل کر انتہائی قربت اور اپنائیت کے ساتھ رہا کرتے تھے. اور یہ دیکھیں نا ایک اپنائیت کا انداز ہے نا کہ ظاہر ہمارا جنگل ہے, یعنی کہ جنگل سے چیزیں لا کر ہم کو دیتا ہے. یہ جو صحابی تھے یہ شکل میں بہت خوبصورت نہیں تھے, کچھ بد شکل تھے. ایک مرتبہ کہیں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خصوصی الفت تھی, خاص محبت تھی. یہی بات ان کا دل کتنا بڑھاتی ہوگی, اس لیے کہ جو لوگ بدصورت ہوتے ہیں تو نارملی لوگ ان سے تھوڑا دور ہی رہتے ہیں, لیکن آپ کو زیادہ ہی محبت تھی ان سے. ایک دفعہ یہ کہیں اپنا سامان فروخت کر رہے تھے کہ حضور تشریف لائے اور پیچھے سے ان کو پکڑ کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. ہم تصور کر سکتے ہیں کبھی اس چیز کا؟ ہم تو کہتے ہیں ہم تو قرآن پڑھانے والے ہیں, ہم تو ایک ایسا امپریشن دیں گے کہ بس لوگوں پر تو ایک ہماری ہیبت بیٹھ جائے. یہ انداز آپ دیکھیں کہ چپکے چپکے پیچھے سے آئے, ان کو پکڑا اور ان کی آنکھوں پر پھر ہاتھ رکھ لیا. اب یہ پوچھتے رہے کہ کون ہے, تو نہیں بولے کہ گیس کرنے دیا ان کو. خیر انہوں نے ذرا سا دیکھ کر پھر وہ پہچان گئے کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے. ظاہر کہنے لگے آپ مجھے فروخت کریں گے تو کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے. ان کو بھی ایک احساس ہوگا کہ میری کیا حیثیت, جنگل میں رہتا ہوں, سبزیاں بیچتا ہوں, نہ شکل کا بہت اچھا ہوں, تو کیا خوبی ہے ظاہری طور پہ جو مجھے کوئی خریدے. تو اتنی عاجزی اور اپنے آپ کو کم سمجھا انہوں نے کہا آپ اس غلام کو بیچیں گے تو کھوٹا پائیں گے, کم قیمت پائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں,
اللہ کے نزدیک تم کھوٹے نہیں ہو، یا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم قیمتی ہو. کتنی خوبصورت بات کہی. بجائے کہ کسی کو یوں کہا جائے کہ نہیں تم بد شکل نہیں ہو، یہ اور اس کے بعض دفعہ کمپلیکس میں اضافہ کر دیتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں بد شکل نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں ہوں. ایسے خیال آتا ہے نا. جیسے کہ ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، ہم بہت سنسیئرلی کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کوئی بات، تو ہم پہلے جا کر اسے کہتے ہیں میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، پلیز مائنڈ مت کرنا. یہ سنتے ہی آپ مائنڈ کر جاتے ہیں، پہلے ہی آپ کا دماغ بن جاتا ہے کہ اچھا کوئی برا لگنے والی بات کہہ رہے ہیں. اس طرح بات نہیں شروع کرنی چاہیے کہ دیکھو میں کوئی بات کہہ رہی ہوں تم پلیز برا مت ماننا. یوں نہیں کہیں. یہ انداز ہم کو سیکھنا ہے بات کرنے کا کہ ڈائریکٹ فرنٹل کوئی بات کرنے کے بجائے اس انداز سے بات کی جائے کہ اس شخص کے اندر اگر کوئی کمی ہے، کوئی احساس کمتری ہے تو وہ نکل جائے نا. ایک میتھڈالوجی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ تم اللہ کی نظر میں قیمتی ہو، کیا سیلف کانفیڈنس آیا ہوگا نا ان کے اندر، کتنا اچھا ان کو فیل ہوا ہوگا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حسین صورت اور حسین آواز والا مبعوث کیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین صورت حسین آواز والے تھے. قرآن کا ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ اور صاف پڑھتے تھے. آرام فرماتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے، ایسے کر کے نا، یوں رکھ کے، اور پھر دانی کروٹ پر لیٹتے تھے. حالانکہ اگر آج کوئی رائٹ سائڈ پر اور اپنا رائٹ چیک کے نیچے اپنا رائٹ ہینڈ نہ رکھے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن ایک محبت بس جب ہوتی ہے تو لوگ ایسے کرتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے شعر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. وہ کہتے تھے کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت نے نہیں جنا. تو ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے تو اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ایسے ہیں لگتا ہے کہ آپ نے خود ہی بنایا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اللہ نے آپ سے پوچھ کر بنایا ہے کہ محمد میں آپ کو کیسا بناؤں. اور واقعی اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. ایسے ہی آپ معصوم، ایسے ہی آپ بے عیب، اور ایسے ہی آپ ہر بہترین خوبی سے آراستہ اور مالا مال تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آج خالی آپ کے بارے میں پڑھ کر ہمارے دل میں ایک عقیدت اور محبت کے جذبات آ جاتے ہیں اور آنکھیں ہماری بھیگنے لگتی ہیں، تو جن لوگوں کے درمیان آپ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، جن سے آپ بات کرتے ہوں گے، جن کا نام لے کر ان کو پکارتے ہوں گے، ان کے دل میں کیا ہوتا ہوگا نا، کیا فیلنگز آتی ہوں گی ان کے دل میں. حضور کی اپنی موجودگی ایک بہت بڑا فیکٹر تھی کہ جس نے مسلمانوں کو اس طرح ہمت سے اور اس ثابت قدمی سے دین پر جما دیا. کوئی مشکل ان کو مشکل نہیں لگتی تھی. اسی زمانے میں سورہ کہف بھی نازل ہوئی، تقریباً یہی دور تھا. اس میں ہوا یہ کہ یہودیوں تک بھی پیغام تو پہنچ رہا تھا، تو اب یہودی مشرکین مکہ کو سکھایا کرتے تھے کہ تم جا کر یہ سوال پوچھو محمد سے. اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر انہوں نے صحیح جواب نہ دیا تو اس کا مطلب ہے نبی نہیں ہے. تو مشرکین آئے اور 3 سوال پوچھے. ایک تو یہ پوچھا اللہ کے رسول سے کہ بتائیے ذوالقرنین کون ہے. دوسرا سوال پوچھا کہ بتائیے کہ وہ کہف والے کون تھے. اور تیسرا سوال پوچھا کہ روح کی حقیقت بتائیے ہم کو، روح کیا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دے دوں گا. اب وہ منتظر رہے. اب کل آپ کا خیال تھا کہ جبریل تو روز ہی آتے ہیں علیہ السلام، تو وہ آئیں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گا. اب کیا ہوا کہ دن پر دن گزرتے گئے، جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے. دیکھیں نا کہ کیا کفار میں تالی پٹ رہی ہوگی کہ لو جی بس ہو گیا نا کام، کہاں ہے وہ تمہارا، وہ تمہیں جو نظر آتا ہے اور تمہیں جواب دیتا ہے، جواب تو نہیں آ رہا. کیسے حضور کی پوزیشن آکورڈ ہو رہی ہے نا. لیکن پھر جب وحی نازل ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ آپ کبھی کسی بات کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے. وہ ہے نا سورہ کہف کی آیت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ایسی کچھ الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ میں یہ کام کل کر لوں گا.
مگر یہ کہ آپ کہیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہی نے چاہا تو ہوگا، یہ بھی واقعہ ایسا